اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والاکرمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق اللہ العلی العظیم۔ تھکی ہے فکر رسام اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لبا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ عزیزان محترم، جمعہ میں آپ حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اسی کے ساتھ ساتھ بنو سعد کے قبیلے سے آنے والی خواتین کا تذکرہ آپ نے سنا۔ وہیں سے آپ حضرات کے سامنے بغیر تاخیر کے شروعات کروں گا۔ بنو سعد ایک ایسا قبیلہ تھا جس قبیلے کے اندر وہاں کی عورتوں کی خاصیت تھی کہ وہ لوگ بچوں کو پالنے کے لیے شہر سے لے جاتے اور گاؤں لے جا کے جو ہے ان کے بچوں کو رکھتے، دیکھ بھال کرتے، پرورش کرتے، پھر لے آ کے چھوڑ دیتے تھے۔ آج بھی ایسا مشہور ہے نا کہ شہر کی آب و ہوا اتنی اچھی نہیں ہوتی جیسے گاؤں کی ہوتی بول کے بولتے، تو ذرا مضبوط ہونا، اور شہر میں کوئی بھی بیماری آنے دیجیے شہر میں جلدی آتی، دیہاتوں میں گاؤں میں ذرا دیر سے جاتی، کیونکہ وہاں کا موسم، وہاں کا نظام الگ ہوتا، درخت الگ ہے، مسائل الگ ہے، ان کا رہن سہن ہم سے الگ ہے، ہم سے بھی زیادہ مضبوط رہتے وہ لوگ، ہٹے کٹے رہتے، وہ سبب ہے۔ تو مکے میں کیونکہ آب و ہوا تبدیل ہوتی جا رہی تھی، وہ فضا ایسی تھی بیماریوں کی، اس سبب سے بنو سعد کی عورتیں آئیں، اور ایک عورت نہیں تھی، کئی عورتیں تھیں۔ جب وہ سنتی کہ سردار قریش کا جو ہے پوترا ہے تو یہ سن کر گھر میں داخل ہوتی۔ جب پتہ لگتا کہ سردار قریش کا تو پوترا ہے مگر سردار قریش کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، حضرت عبداللہ، تو منہ پھیر کے چلے جاتی، بولتی کہ نہیں، ہم نہیں لیں گے آپ کے بیٹے۔ تو حضرت آمنہ پوچھتی ان سے کیوں نہیں لینا چاہ رہے، تو وہ بولتے یتیم ہے، کیا ملیں گا ہم کو، نہیں چاہیے، چلے جاتے۔ ایک دو تین ہوتے تو بتائیں گے نا، جتنی عورتیں تھے سب داخل ہو گئیں، گویا وہ لوگوں نے معلوم ہو گیا جب سب کو کہ بھائی یتیم ہے تو جانا ہی نہیں تھا، مگر جا کر اس بات کا احساس دلایا کہ ان کے باپ نہیں ہے۔ یہ یتیمی کا رونا 9 مہینے روئے، میرا بیٹا یتیم، میرا بیٹا یتیم، اور آج قوم بھی رلانے پہ آ گئی۔ یہ نظام جہالت کا ہے، زمانے جہالت، کہ ایسا نظام ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت میں یتیموں کے ساتھ۔ میں بھی جمعہ میں بیان کرا تو وہ ریکارڈنگ ڈالے یوٹیوب پہ، نہیں جانتا میں کون ہے وہ صاحب، فون کر کے بولے آپ اس میں بولے کہ بچی یتیم رہی تو شادی نہیں ہوتی، صحیح ہے آپ کی بات، جہیز کی وجہ سے زیادہ پریشانی ہوتی، مگر اب کے زمانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بچوں کو تکلیف ہو رہی، باوا نہیں رہا، ان کے لیے بھی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ بولے بھائی اللہ یہ کیا ہے، بولے ہاں بھائی ذاتی گھر کا مسئلہ ہے، باپ کا مسئلہ ہے، ماں کا مسئلہ ہے، کوئی بچے کو بھی دینے راضی نہیں ہے، وہ بھی بولو آپ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا رہے ہیں کہ وہ گھر برکتوں والا گھر ہے جس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے کسی یتیم کو 3 وقت کا کھانا مل جائے۔ وہ یتیم وہ لباس پہنے جو تمہارے گھر کے بچے پہنتے، یتیم وہ کھانا کھائے جو تمہارے گھر کے بچے کھاتے۔ تو فرمایا کہ وہ گھر بڑا برکتوں والا ہے، اور اللہ کے رسول فرمایا وہ گھر منحوس گھر ہے، نحوست بھرا گھر ہے، جس گھر کے اندر یتیم تو ہو مگر اس کی عزت نہ ہو، اس کو کھانا نہ دیا جاتا۔ آج بھی ایسے گھر ہیں جن گھروں میں نوکروں کے جیسا رشتہ داروں کے بچوں کو پال لیتے ان کے ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد۔ میں جانتا ہوں، میرے کو اچھا معلوم،
آپ بولے نہیں مول صاحب تم جھوٹے دکھ رہے میرے کو، تمہارے شملے پہ ٹوپی پہ تو شک ہو رہا ہے چورا، تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے گھر تک بھی پہنچا دیتا ہوں، جا کے معلوم کر کہ جب وہ رشتہ داروں میں ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ بچوں کو پالنے کے نام سے رکھ لیتے، اور ان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا وہ رشتہ داروں کا، اللہ کی قسم ہر آنے والی ہر چیز سب سے پہلے اپنے بیٹوں کے حلق سے اتارتی، بچے کچے چیزیں یہ بچوں کو کھلائے جاتے۔ یتیمی کا داغ کوئی معمولی داغ نہیں ہے۔ میں گزشتہ بھی بولا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یتیموں کو سہارا دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی کا باپ نہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کا باپ۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے، حیدرآباد کا ایک واقعہ مولانا عاقل صاحب سناتے تھے، کوئی نواب صاحب جو ہے ان کے زمانے میں، وہ نوابوں کا جو دور تھا ہمارا، اس دور میں جو ہے ایک بڑی تقریب کرے تھے، کہتے بہترین عالی شان دعوت رکھے۔ وہ دعوت میں سب لوگ آئے کھانے کے لیے، بیچارہ ایک بھوکا، پیٹ کا بھوکا آ کے جو ہے دسترخوان پہ بیٹھ گیا، تو نواب صاحب کے نوکراں جا کے ہاتھ پکڑ کے بولے تو بیٹھتا کیسا؟ انہیں بولا ارے دستر لگائے نا بھائی، کھانا کھانے آیا، بھوک لگ رہی، نہیں تو نہیں بیٹھنا بول کے اٹھا دیا، اور ذلیل کر کے اٹھائے۔ اٹھانے کا مطلب ذلیل کرنا ہے، نہیں بیٹھنا تو اٹھو، بولے کیا کریں گا؟ جب اٹھا تو انہیں جاتے جاتے بولا کرتے اللہ اس نے مجھے تیرے دسترخوان سے اٹھایا، تو بھی اپنے دستر سے اس کو اٹھا دے۔ ہم دنیا میں ہیں نا جی، ہم کیا بولتے بولو جب تک ہمارا رزق ہے ہم زندہ ہیں، رزق ختم ہماری موت ہو جاتی، یہی بولتے ہیں نا۔ تو دسترخوان سے اٹھا لینا، اس کے دل سے پتہ نہیں کیا آہ نکلی، وہ کیسی نکل گئی۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جلال دیکھیے، کرم کیا، اللہ کا غصہ دیکھیے۔ فرماتے دوسرے دن صبح وہ اٹھانے والا مر گیا، واقعی اٹھا لیا اللہ نے۔ اور آج جب یہ نظام بناتے نا، چاہے وہ کھیر پوریوں کا ہو، چاہے بارافات کی دعوت کا ہو، چاہے وہ 11ویں کی دعوت کا ہو، یا پھر آپ کے مرحومین کی دعوت کا ہو، زیارت کا ہو، چہلم کا ہو، جو کچھ ہو، ان دعوتوں کا سب سے پہلا حقدار آپ کے علاقے کا یتیم ہے۔ ان دعوتوں، آپ بولو میری پرسنل ہے، میں چندہ لے کے نہیں کر رہا، نہیں، تمہاری پرسنل بھی ہے، تو اس دعوت کا پہلا حقدار غریب ہے، مستحق ہے، یتیم ہے، بھوکا ہے۔ مالدار بھی ہے، اگر بھوک سے ہے تو اس کو بھوک مٹانے کا کام ہے۔ آج ایسی دعوتیں تو ہوتی مگر ان میں یتیم نہیں ہوتے، آج ایسی دعوتیں تو ہوتی مگر ان میں غریب نہیں ہوتے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ حضرات کا خیال ہے کوئی بھی اگر ایسا سمجھ لے رہے، بعض لوگ میرے کو دیکھ کے ایسا سمجھتے ہیں انہیں کیا دکھ رہا بول کے، میں ایسا نہیں ہوں۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں مرید ہوں الحمدللہ، اور ہمارے سلسلے میں ان چیزوں سے کوئی انکار نہیں کرتے تھے۔ لوگ جھوٹ بولتے مولانا کے بارے میں، میرے کہنے وائس ریکارڈنگ بھی ہے جس میں حضرت کو پوچھا گیا تھا حضرت یہ کھیر پوریاں بناتے اس پہ کیا کرنا؟ حضرت بولے میاں ایصال ثواب برحق ہے، چاہے آپ کھیر پوریوں پہ کرو، بوندی پہ کرو، جس پہ کرو، دیگوں پہ دو، ہر لحاظ سے وہ حق ہے، پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث ہے جب تبدیل ہو جاتا عقیدہ تو بات الگ ہے، مگر سنیوں کے پاس تو ایمان ہے اس پہ، اور ضروری نہیں، غریبوں کو بھی آپ دیکھو نہیں چاہتے ہوئے بھی قرضہ لے کے بنا رہے ہیں، یہ اجازت ہے، یہ زبردستی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں آپ کی بہترین بارگاہ ہے ماشاءاللہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ وہ اللہ والے ایک دن جا رہے ہیں، اچانک خیال آیا ارے آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، سرکار کی خدمت میں کچھ نذرانہ بھیجیں گے۔ تو درود تو وہ پڑھتے تھے، خواہش تھی کہ کچھ صدقہ کر دیں، سرکار کی محبت میں کسی کو کچھ کھلا دینا۔ پورا جیب ٹٹولے تو کچھ آنے نکلے گئے تھے، وہ زمانے کے آنے، وہ آنے کے کیا کرے، پھولے چنے کی دال والے کو دے کے کچھ دال لے لیے اور ایک مسکین کے ہاتھ میں دے دے، بولے تو کھا لے بول کے دے کے چلے گئے۔ اور فرماتے وہ پھولے چنے کے آنے جو دیا، رات سوئے تک اس بات کا ملال تھا کہ میں آخر کیوں دیا، میری حیثیت نہیں ہے، میں یہ دے دیا، یہ دے دیا، کچھ اچھا کرتا، کچھ اچھا کرتا، یہ سوچتے سوچتے فرماتے عشاء کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کیا اور کچھ گھر میں تھا جو تھا کھایا اور رات میں سو گیا۔ تو صبح اٹھنے سے پہلے ہی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لا لیے۔
اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ سرکار وہی پھولے چنے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. کھاتے ہوئے فرمائے عبداللہ محدث دہلوی ہمارا جی چاہتا تھا کہ یہ کھا لیں، تم نے تحفے میں بھیجا دیا، ہمیں بڑا اچھا لگا. تو سرکار کی محبت میں جو کیا جاتا نا، وہاں پر مال ہیچ نہیں، دولت نہیں، وہاں دل دیکھے جاتے. دل یہ محبت دیکھی جاتی، چیخ پکار نہیں، دل دیکھے جاتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھے تو آپ بولتے تھے میں تو ایسا ہوں کہ میرے سے جو ہے، یعنی آپ جیسا قصاب کس کو بولتے ہیں آپ لوگ اپنی زبان میں؟ قصاب ہے، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ نہیں کیا کرتا بولتے نہیں بولتے. حضرت عمر ویسے جاہل قسم کے تھے ذہن سے، لیکن جب دین آیا تو کیسے بنے؟ وہ دل کی وجہ سے، دلوں کی نرمی ہے، سب کچھ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کے بعد ایک نہیں بول کے سب چلے گئے. حضرت آمنہ مایوس ہو گئی تھی، بولے اب کیا ہے، یہ ہو گیا. لے دے کے وہ آخری نصیبہ جن کی مقدر میں اللہ نے وہ نعمت لکھی وہ آئی، کیسی حالت میں؟ لاغر اٹھنی پہ بیٹھ کے، جس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، اس کو دو جنے مل کے اٹھانا پڑتا، پیچھے پڑ جانا پڑتا، ایسی اٹھی. وہ آ کر جب رکی تو حضرت حلیمہ جس وقت تشریف لائی، یہ پوری عورتیں جا رہی تھی واپس بچوں کو لے. بولے کیا ہے لے کے جا رہے ہیں؟ بولے کچھ بھی نہیں بچا، مکے میں سوٹ پتا ایک یتیم ہے، اس کو چھوڑ دی ہے، جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں. حضرت حلیمہ بولے جاؤ میں بھی دیکھتی ہوں گلی پھر کے کچھ مل گیا، اچھا ہے مل جائے. آپ کو جب خبر لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو آپ نے بھی وقت دیا. اس موقع کے اعتبار سے حضرت آمنہ کے گھر تشریف نہیں لے گئی، پہلے پورا مکہ پھری. کوئی مل گیا تو اچھا، کوئی تھا ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ اللہ بھی کیا کرے بولو، عورتوں کو پہلے بھیجا دیے، ایک کو ادھر روک دیے، ایک کو ادھر روک دیے. اب کیا کریں گے بولو؟ سمجھ رہے؟ کچھ بچا ہی نہیں وہاں پہ موقع. لینا تو ایک ہی عورت ہے، لے جانے والا بھی ایک ہی ہے، دونوں بھی مبارک ہیں. یہ نظام ایسا بناتے اللہ نے. آدم اور حوا کی غلطی ایک ہوئی، زمین پہ آ گئے. تو غلطی ہونا مصلیحت تھی، اللہ نے بنایا ویسا سسٹم. آنا وہ اللہ کی مشیت تھی، بھیج دی اللہ میاں، اب ہم آ گئے یہاں تک. 1400 سال اور جائیں گا ابھی سلسلہ سرکار کی امت کا، تو ختم ہونے کا ہے نہیں. تو کیا کیا؟ آخر میں حضرت آمنہ کے گھر کوئی چلے گئے. بولے آمنہ میں آئی، یہ مسئلہ ہے میرا، سنا کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی بیٹا ہے. تو حضرت آمنہ ذرا غصے میں تھے کہ بعد ایک سن کے آپ بولے یتیم ہے، لے جانا چاہتے ہیں. تو بولے ایک بار دیکھ تو لیتی ہوں آخر ہے کیسا، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. دیکھتی ہوں نا، ہے بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے پردہ فرمانے تک. ارے یہ کافر بولتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سے دین پھیلا، ضرورت ہی نہیں، چہرہ کافی تھا. دیکھتے جاؤ ایمان لاتے جاؤ، دیکھتے جاؤ عاشق بنتے جاؤ، دیکھتے جاؤ اپنے اندر جو ہے عشق رسول پیدا کرتے جاؤ. بولے نہیں میں دیکھ لیتی ہوں نا ایک بار. بولے اچھی بات ہے جائیے. جا رہے تھے تو حضرت آمنہ بولے دیکھو یہ خیال سے نہیں جانا کہ تم احسان کر رہے ہیں کہ یتیم کے پاس جانے کا، نہیں، بلکہ یہ یتیم کو اگر تم اپنے ساتھ لے جائیں گے تم پہ احسان ہوتا ہے، کیونکہ میرا بیٹا بڑی برکتوں والا ہے. ابھی تم دیکھے نہیں، جا کے دیکھو کیا ہے. فرماتے آپ جب گئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اونچائی پہ رکھے تھے کہیں. بہرحال مان لو کہ سیڑھیاں چڑھنا پڑے یا چڑھاؤ چڑھنا تھا، گھر میں کچھ ایسی جگہ تھی، اونچائی پہ سرکار کو جھولے میں رکھ دیا گیا تھا. آپ اوپر چڑھی تو دیکھتی کیا ہے، آپ کی نظر آسمان پہ پڑی سب سے پہلے. تو آسمان پہ چاند پاشا جو ہے ادھر ہٹ رہے ہیں ادھر ہٹ رہے ہیں، انہوں جگہ پہ ٹک رہی نہیں، انہوں ادھر 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 ادھر. آپ بولے اس کو کیا تو بھی ہوا آخر؟ نہیں ہم رہے تو آنکھاں بار بار مل کے دیکھتے کیا چل رہا رے بھائی، چاند رہ رہا نہیں جگہ پہ، ادھر ادھر ادھر. تو پھر ادھر دیکھے وہ بیٹا کہاں ہے، تو دیکھتے کیا ہے کہ جھولے سے ہاتھ باہر ہے اور انگلی جدھر جا رہی چاند ادھر جا رہا ہے. جن کا کھلونا بچپن میں چاند ہو تو جوانی میں اس کو توڑنے میں کتنی دیر دی ہے ہی نہیں. قرآن ہے نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ نے کہا اے حبیب آپ انگلی بتا دیجئے. انگلی بھی کیسی؟ جیسے اشارے میں کریں گے ویسی ٹوٹے گا. انہیں آپ ایسا بتائے تو ہم ایسا نہیں کاٹتے اس کو، جیسا اشارہ ویسا ٹوٹے گا. توڑ دیا جائے. آج لوگ چاند پہ جائے، ہم چاند پہ گئے، انہیں کچھ بھی نہیں ہمارے سامنے.
تو جا کتوں کو لکھ جاتا لے لکھ جاتا، خاندان بسالے لکھ جاتے. ہمارا ایمان تو یہ ہم عرش والے ہیں جی، سدرا والے ہیں ہم لوگ، ہمارے چاند سے کیا مطلب ہے کچھ بھی. ہم تو سرکار کے وہ غلام ہیں جو سدرا کی حقیقت سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخر وہ آسمان میں کیا کیا ہے، آخر جنت جہنم ہم وہاں ہیں، اور تم بول رہے ہیں چاند پہ گئے ہم لوگ وہاں. ہمارے نبی اس کو بھی پار کر دیے، چندیاں ہو گیا انہیں پورا. بہرحال آپ تشریف لے گئیں. فرماتی ہیں کہ میں نے جب سرکار کے جھولے مبارک کو دیکھا، میں نے ایسا محسوس کیا کہ اس معصوم کو جہاں سلایا گیا گویا وہاں اس معصوم کے پاس چراغ کیوں جلا دیے کہ یہ نہ ہو کہ اسے آگ لگ جائے یا کچھ نقصان پہنچ جائے. اور سرکار کے اوپر ایک بالکل چمنی جس کو مچھردانی کی جیسی باریک جو جالی آتی ایسی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کے اوپر جو ہے ڈال دی گئی تھی. فرماتی ہیں جب میں نے اس کو دیکھا تو نور پھوٹ پھوٹ کے ایسی روشنی اس جھولے سے نکل رہی تھی، تو میرا خیال گیا کہ شاید کے اندر چراغ جلا دیا گیا ہو. مگر جب میں نے وہ ہٹایا تو وہ تو ایسا چہرہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی چراغ کی ضرورت نہیں ہے. وہ حسن ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی روشنی جو آ جائے پھیکی پڑ جائے. فرماتی ہیں حسن ایسا تھا میں خوابوں میں نہیں آ سکی دیکھنے کے بعد. معصوم بچے دکھے تو گود میں تو بھی لیں گے بول کے سوچتے، کلے کھینچیں گے ستائیں گے اس کو کچھ تو بھی سوچ جاتی نا. جب دیکھے تو فرمایا میں خوابوں میں نہیں آ سکی، اور میں نے فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور بار بار تکتی رہتی. فرماتی کیا ہے معلوم، میں اس وقت میں 3 مہینے سے فاقوں سے ہم گزر رہے تھے، جو ملتا وہ کھا لیتے. حالت یہ تھی کہ میرا خود سے پیدا ہوا بیٹا کھانا اس کو پلانے کے لیے میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، مگر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا فرماتی ہے میری چھاتی میں دودھ ابھر کے آیا. اور فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کچھ سوچے سمجھے دودھ پلا دیا، اور پلا دینے کے بعد سرکار نے قبول بھی فرما لیا. آج صبح بولا نا میں سب کا نہیں پیے، وہ تو پوچھو لوگ کو کون کون چاہ رہے تھے، کیا کیا کرنا چاہتے. موسیٰ کے لیے ہوا نہ تھی، اللہ میاں فرعون کے نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا دیے. بھیجا ہے تو وہ عورتوں کی لائن لگا دیا انہیں. کیا بولا، جو عورتیں کھڑا کر دو سب پلانا چاہ رہے ہیں. بولے بادشاہ کے بیٹے کی خدمت پال لیے سو بیٹا لگ جاؤ کام پہ. بولے سو مگر موسیٰ قبول نہیں کرتے کس کو بھی، اللہ کی مصلحت تھی وہ. اللہ میاں بعد میں کس کو بھیجے، آپ کی والدہ کو ہی بھیجے. آپ کی بہن نے کہا کہ دیکھیے میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جس کی خوشبو بہت اچھی ہے، اس کے دودھ کو بچے انکار نہیں کرتے، کیا میں اس کو لا لوں. یہ موسیٰ کی بہن ہے پیشکش کرنے والی سگی بہن. انہوں نے کہا لا لو. ماں آ گئی، وہ ماں جدا کرتے ہوئے رو رہی تھی، اللہ کے بھروسے پانی میں بہا دیے تھے. اور نظام ایسا کہ دشمن کے ہی گھر میں پناہ مل گئی سب کو. اب وہاں ڈھونڈ لیتے پھر کہاں آتے دیکھیں گے، خود کے گھر میں گھس گئے. اسلام کی خوبصورتی یہی ہے، جو ہمارے خلاف جاتا اندر ہی پیدا ہو جاتے وقت. اب یہ بی جے پی کے جتنے لوگ پکارا کرتے نا، میرا تھوڑا پولیٹیکل دیکھتے ہم لوگ، یہ جتنے تقریراں کرتے ہیں ان کے اندر جاؤ ان کا خاندان مسلمان نکلتے رہتا ہے ایک کے پیچھے. وہ نفرت ہمارے سے نکالتے ہیں لوگ، سمجھ رہے آپ. حضرت دائی حلیمہ نے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا. سرکار دیکھتے دائی حلیمہ کو مسکراتے، دیکھتے مسکراتے دیکھتے. دائی حلیمہ فرماتی ہے ارے ایسا چہرہ تو میں کبھی دیکھی نہیں، ایسا حسن والا. اب شوہر کو بھول گئے، ہم یتیم ہے سو بھول گئے، اب آیا نہیں کچھ دماغ میں، بس وہ چہرہ دیکھ رہے ہیں اور دیوانگی میں ہے. بولے دیکھیے اس کو دیکھیے، اداؤں کو دیکھیے، آنکھوں کو دیکھیے، رخسار کو دیکھیے. ارے ہم بھی ویسی چاہے، اللہ ہم کو بھی دیدار فرما دے انشاءاللہ. اللہ جتنی جلدی دکھا دے اچھا ہے. ہم تو بے چین ہیں. وہ گنبد دیکھ کے تڑپنے والے وہ گنبد والے کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا سوچو. چہرہ ہی ایسا ہے کہ بس پوچھئے مت. دائی حلیمہ دیوانی ہو گئی. بولے تھے میں ساتھ لکھ جاتی. شوہر آپ کے مشورہ دیے. مرد کیونکہ سلجھا ہوا آدمی ہوتا، عورت جذباتی ہوتی، تو اپنی اپنی ذمہ داری ہر جگہ پر ادا ہوتی. دیکھو وہ زمانہ ہے، مگر وہاں پر بھی بات ہو رہی. کیا بولے حضرت حلیمہ کے شوہر، دیکھو یہ یتیم ہے، ہم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، تم سوچو کیا کرتے. اسلام میں جتنا زیادہ اسلام کا فائدہ ہوا نا، تاریخ اگر پڑھے تو عورتوں سے ہوا مردوں کے مقابلے. ان کے جذباتانہ فیصلوں سے چھوا. اور آج جب خواتین نقصان اٹھا رہی نا، وہ بھی ان کے جذبات کے فیصلوں سے چھوٹا ہے.
جب دین تھا، سمجھداری تھی، آج کچھ بھی نہیں ہے، خالی جذبات، اس لیے نقصان ہو رہا۔ کیا کیا؟ فرمائے کہ نہیں میں اس کو لے کے ہی جاؤں گی ساتھ، چاہے یتیم ہو جو بھی ہو، ملے نہیں ملے میرے کو نہیں معلوم۔ بولے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لے لو، بلکہ خاموش ہو گئے انہوں بھی۔ اب اونٹنی پہ جس وقت سوار ہوئے یہ لوگ، ہم انسان ہیں، پیدا ہوئے سرکار کی امت میں، آج تک ہم کو نہیں معلوم ہماری لیڈ کرنے والا ہے کون۔ ایک صاحب سے مل کے ایک صاحب بولے آپ جو بولے میں ویسا کرتا ہوں، بولے ہوتا نا جی ایسا۔ انسٹاگرام میں چل رہا جو سوشل میڈیا، بچے انہیں کو فالو کرتے جن کے عادات، جن کے طریقے ان کو پسند آتے ہیں، جن کا لباس، جن کا اسٹائل، جن کا طریقہ کار ان کو پسند ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اتنا کلیئر ہے۔ یا پھر اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، انہیں بات کری تھی کیا کر رہا نہیں کر رہا، نہیں اٹھ رہا کیسا، بیٹھ رہا کیسا ہے۔ ہم انسان رہتے ہوئے ہمارا دائرہ اتنا ہی خالی۔ وہ اونٹنی جس کے اندر دم نہیں تھا، خم نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، کمزور اور لاغر، وہ اونٹنی پر جب دائی حلیمہ بیٹھی ہیں، پیچھے بیٹھی ہیں، آپ کے شوہر سامنے بیٹھے، اب یہ اونٹنی اٹھنے راضی نہیں ہے، اٹھا کے تھک گئے۔ دائی حلیمہ کے شوہر پکار لیے، بولے رہے اس سے یہی پریشانی۔ تو دائی حلیمہ جو ہے عاشقہ ہو چکی تھی، مصطفیٰ کا عاشق ہے تو عشق کے حساب سے سوچتا، نہیں تو انہیں دلیلہ پوچھ لیتے، بولتا مجھ صاحب یہ بولے نہیں کہاں تو بھی یہ بولو، ہوتا تو عائشہ کو بولنا تھا محفل میں سے، جو پوچھ رہا اس کو بولنا تو نکو آ رہے تو پہلے باہر چلے جا۔ اب اونٹنی اٹھنے راضی نہیں ہے، تو دائی حلیمہ نے اپنے شوہر محترم سے کہا اگر جیسا آئے جا رہے بھی ویسی کیا؟ بولے کیا مطلب؟ بولے آپ پیچھے آؤ، ہم سامنے جاتے۔ شہنشاہ کو آگے کرنا، ہم تینوں میں جو بڑا ہے سردار آگے چلتا جی، قافلہ پیچھے، ہم پیچھے رہنا، انہوں آگے رہنا۔ جب دائی حلیمہ سرکار کو لے کے آگے آئی، جب اونٹنی کھڑے ہو گئی، اس کو عقل ہے سرکار آگے نہیں، جب تک چلنا نہیں ہے۔ اور ہماری زندگی کی بے عقلوں پہ ایسے پتھرے پڑے ہوئے ہیں، سرکاری ہماری زندگی میں نہیں ہے، باقی سب ہے۔ غلط بول رہا ہوں تو بولو۔ ایک آدمی شادی کرتا، اس کو پوچھے کیا ہوا؟ اور ہمارے پھوپھو ناراض ہو جا رہے ہیں، ان کو منا رہا ہوں، خالہ ناراض ہو، ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، پریشان ہوں بھائی۔ سرکار نہیں، میں مرفے پہ ناچ رہا ہوں۔ ارے آپ ہی کمپیئر کرو صاحب، میں نہیں بول رہا۔ شادی ہے، شادی بچے والوں کے پاس جائیں گے صاحب شادی ہے، بولے ہاں ٹھیک ہے، نکاح کب ہے؟ نکاح کا مطلب بھی نہیں معلوم، نہ بچے والوں کو معلوم، نہ بچے والے کو نہیں۔ لوگ کیا بولتے پوچھو، ہزار باتیں ہیں لوگ، ارے کھلانا پڑتا نا جی، پلانا سرکار، صحیح ہے صحیح ہے، چلو بس کرو۔ دو جنے ایسا اٹھ کے جاتے، دو جنے ویسا اٹھ کے جاتے، مسجد خالی ہو جاتی اس کے بعد۔ سرکار نہیں ہے۔ اور اسلام بولتا کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ پریورٹی، پہلی اہمیت نہیں دیں گے زندگی کے اندر، آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، اپنی پرسنل لائف میں بھی اگر سرکار کو فرسٹ پریورٹی نہیں دیں گے، پہلی اہمیت نہیں دیں گے، آپ مومن نہیں ہیں، میں مومن نہیں۔ اگر ہم سرکار کو فرسٹ ویلیو نہیں دے رہے، ہماری پہلی ویلیو کیا ہے؟ لوگ کیا بولتے ہیں، اور لوگ کیا بولتے ہیں؟ برباد ہو گئی قوم، برباد ہو گئی، برباد ہو گئی، برباد ہو گئی۔ دیتے بولا آپ سرکار کو اہمیت دیتے، اگر دیتے تھے تو آج بھی، میں بھی ایک افتتاح میں گیا تھا یہاں قریب میں، اناگریشن تھا، بہت اصرار کر رہے تھے آئیے، تو گیا، تو جا کے آ رہا ہوں، ماشاءاللہ نوجوان پڑیا منہ میں تین تین مار کے ایسا جھنڈے لے کے وہ لکھ جا رہا، انہیں پورا غیروں کو لگ رہے وہ جھنڈے۔ تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں بولے وہ غیروں کی عیدوں میں لوگ مرتے رہتے، کون سی بھی عیدوں مرتے والا؟ تو بولے اپنے پاس بھی شروع ہوتا کہ کیا ہے کہ بولے میں بولا دھیان دے رہے، مرے تو چچا ہے لوگ، جی کے تو کیا کر رہے، ہمارا نام بدلا، کیا تم مسلمان ہے صاحب؟ بولتے نہیں بولتے، بولا یہ داڑھی، یہ کرتا، جھنڈا اسلام کا، لا الہ الا اللہ محمد، ارے تکبیر ہونے والی اس کی، ارے بول کہاں بولنے کا ہے رے، تکبیر بولنے کی جگہ کیا ہے؟ وہ تو بول چاہے اسلام کا بول بالا ہو، چاہے جنگ لڑی جائے، تم میں طاقت ہی نہیں ہے۔ میں ایک نوشا کو دیکھا، آپ لوگ مطلب میں طرح ہنساتے ہوئے بولتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو انرجی رہنا، ورنہ ڈل پڑ جاتے ایک دم۔
ایک نوشاب کو میں دیکھا تلوار دے رہے اس کو، یوں چھٹ جا رہی ہاتھ سے، سمجھے آپ، ہاتھ میں سے دے رہے، یوں جا رہا اس کا ہاتھ، آخر میں انہیں لے کے بازو رکھتے جا رہا، دوستان چپکاتے جا رہے، پکڑ رہے انہیں پکڑ، تلوار ہی نہیں اٹھا سک رہا، دولہا ہے کہتے دیے گئی کو، میں بولے بھاگ گئی تو مارنے آتا اس کو، لے کے سو والے لیا کہیں کو، تو وہ تو بول میرے کو یہ کوئی اسلام نہیں، اس پہ لیمبو لگے ہوا ہے، وہ نکلنا نہیں کہتے ہو۔ یہ نوجوانوں کی حالت ہے، اب انہوں اسلام کے لیے جنگ لڑتے، بولا تلوارش پکڑے تو ایسا جاری کے راستہ نکالو پاشاو لے گیا اپنا، مرفے پہ ہلانے گیا تو کیا ہوگا آپ بولو، ہلا سکیں گا، پکڑ گئے تلوار، یہ قوم، یہ مسلمان نہیں، یہ محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا رہے ہیں درس زندگی کا، کہ اپنی زندگی میں سب سے پہلی اہمیت حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے۔ اگر آپ نہیں دیتے تو اس قرآن کہہ رہا کہ آپ مومن نہیں ہیں، نہیں آپ مسلمان نہیں، لا یؤمن احدکم، نہیں میں آیت بول رہا ہوں، لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی باضابطہ، حضرت عمر کا واقعہ ہے جو میں گزشتہ آپ حضرات کو سنا دیا، انہوں نے تلوار سے سیدھا اڑا دیا اس کا سر، بولے دکھنا نہیں رہے تو بولے، تو لوگ بولے ارے منافق، سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بولے آپ کیسا کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی پرسنل لائف میں بھی، جس میں آپ کسی کا انٹرفیئر نہیں چاہ رہے، میری بیوی میرے بچے تو کون، میری بیوی میرے بچے، میرے سرکار میرے لیے سب کچھ، یہ ہے، یہ اہمیت دینا ہے، میرا بزنس میرا کاروبار، سرکار میرے لیے سب کچھ ہے، یہ ہے، جو سرکار بولے وہ کرتا ہوں تو پھر کامیاب، نہیں تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ حتی اکون احب الیہ من، ٹھیک وہ آیت پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دائی حلیمہ بڑی خوشی کے ساتھ نکلی، اب اونٹ کی رفتار بھی بڑھ گئی بڑی تیزی سے، اب جا جا کے وہ چھیڑتے لوگ، خاموش جا رہا ہے، عاشقوں میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے، سمجھ رہے، ایک جنا خاموش جاتا، ایک جنا ذرا تماشے کر لیتے جاتا، ایک جنے کو کھجا لینے کی عادت رہتی، روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے کیا کریں گا چبوترے والا ہے تو اپنی بے چین رہتا ہی نہیں، ایسا کہیں کو جا رہا ویسا کہیں کو جا رہا، ایک ویسا بھی رہتا۔ تو جب یہ اونٹ کی رفتار بڑھ گئی تو ان سے پہلے جانے والے جو لوگ تھے انہوں نے سوال کیا حضرت حلیمہ سے کہ حلیمہ کیا تم نے اپنی اونٹنی بدل لی جو اتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے؟ کیا فرمایا نہیں، ہم سواری نہیں بدلے، ہمارا سوار بدل گیا، ہمارا جو ہے سردار بدل گیا، اب اونٹ کے آگے جو ہے وہ حساب کی رفتار ہے۔ بولے نکلے، بھاگا۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں اپنے بیٹے کو جب گود میں لے کے بیٹھی تھی، آسمان کے گویا تارے ہمارے راستوں میں بچھا دیے گئے ہوں، اور جنگل کے پرندے جن راستوں سے ہم گزرتے وہ پرندے میرے محبوب کو آ کر دیکھتے، قریب سے دیکھتے اور جاتے، گویا ان کے لیے کوئی دانہ لے کے میں جا رہی ہوں کیا کہ یہ دانہ کھانے کے لیے آ رہے ہیں، تک کے جاتے، اور میں دیکھ کر بڑی خوش ہوتی، اور میں کہتی کہ واقعی پہلی عاشقہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیوانہ عشق۔ 5 سال حضور کی تربیت کرے، کتنے سال؟ 5 سال، سینے سے لگا کے رکھے، 5 سال۔ جب دائی حلیمہ اپنے گھر تشریف لائیں اور سرکار کی عادت مبارکہ ہوتی، دیکھو آپ، میں بھول گیا باتوں میں، ایک ہی حصے کا دودھ پیتے، دوسری طرف کا، ہمارے بھی مائیں ہم کو دودھ پلائے تو جہاں تک آئے، بنے تو کہاں رہتے تھے، تو ایک طرف کا پیتے دوسری طرف کا نہیں۔ انصاف کا سبق دیا کہ بھائی ہیں تو برابر کی تقسیم کی جائے، آپ سے چھوٹے آپ کے بڑوں کا خیال رکھا جائے۔ آج وراثتوں کو کھا جا رہی قوم، آج وراثتوں کو لوٹ لے رہے لوگ، بہنوں کے مال پر قبضہ کر لے رہے، ایک چھوٹا دبتا تو چھوٹے کو دبا دیتا، بڑا دبتا تو چھوٹا بڑے کو دبا دیتا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کسی کی ایک بالش، 1 انچ زمین پہ بھی بغیر کسی حیثیت کے آپ اس پہ قابض ہو جاتے، قبضہ کر لیتے، فرمایا کہ اس کا طوق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا، جس کے وزن سے وہ اپنی گردن اٹھا نہیں سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی حالت میں انہیں جہنم میں پھینک دے گا۔
اب دنیا میں رہ کے جیتتے گاؤں ہو میں کچھ بھی کر لیتا ہوں، میں ٹائگر آدمی ہوں، میں وہ ہوں، تمہاری ٹائگری جسم سے روح جاتے کی ختم۔ غسال میرے کو میں بولا نا کئی بار بولا آپ لوگوں کو، غسال ہے اصل مین رول غسال کا ہے، انہیں آپ کی حیثیت بتاتا آپ کو۔ پوری تلنے والا تیل میں ڈال کے کیسا ایسا ایسا، جنازے کو دیکھے گھر کے غسل دیتے ہوئے دیکھے آپ لوگ ایسا، ادھر ادھر اور پکڑو جی ادھر سے ایسا۔ اور افسوس ہوتا نہ اولاد جنازے کو غسل دینے جاتی، نہ وہ اولاد ٹھہرتی جا کے ارے میرا باپ ہے، انہیں تو بے رحم ہے غسال، اس کو کیا پڑے گی میرے باپ کی، انہیں ٹھہرتا بھی نہیں آگے مزے میں باہر رو لیتے دھو لیتے، لوگوں کو پوچھ لیتے پپا کو بھی دینا تھا کیا، آپ پپا کو دینا تھا کیا، دیجیے نا، نہیں نغد اب کیا ہوں نا۔ مولانا عاقل صاحب فرماتے تھے میرے دل میں بس گیا وہ جملہ، اور میں آپ میری عمر میں مت جاؤ، میں عاقل صاحب کو اتنا سن رہا ہوں، اتنا سنتا ہوں، ابھی بھی سنتا ہوں، سنے سے سنتا ہوں، دماغ میں بیٹھ جاتا، میرے دماغ میں اس لیے وہ بات بیٹھی ہوئی۔ حضرت بولے میاں تم مریں گے بھی تو دنیا کے رشتوں سے میرے کوئی محبت نہیں ہے، یقین کرو، اللہ ذمہ داریاں دیا ادا کرنا بس اتنا ہی، مگر ان سے آس امید اللہ کی قسم نہیں، اللہ کے گھر میں رہ کے بول رہا ہوں، کسی سے نہیں۔ حضرت عاقل صاحب بولے میاں تم مریں گے نا جب، تو مرنے کے بعد میں اولاد بھی اس بات سے روئے گی کہ تم چلے گئے ہمارا کیا ہوگا، اب کون دیکھیں گا صاحب، کھلائیں گا کون، بے بابا جان چلے گئے اب کہاں ہیں ہم، روڈ پہ آ گئے، بیوی کیا بول کے روئیں گی تم گئے کون کس کے بھروسے چھوڑ کے گئے، آخر وہاں پہ بھی اس کو شکوہ ہے، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے۔ ارے کیا ظلم ہے، موت پہ بھی لوگ اس کے جانے کا ملال نہیں، بلکہ اس کے جانے سے جن جن کو نقصان ہوگا وہ کھڑے ہو کے روئیں گے، تم گئے اب ہمارا کیا۔ میرے عزیزوں آپ کے مرنے کے بعد عاقل صاحب بولتے تھے تم مریں گے، اگر غلطی سے بیوی کے خواب میں بھی آگے دوسرے دن حامل کرنے چلے جاتی انہیں، حضرت تعویذ دو میرے میاں خواب میں آ رہے ہیں، آنا نہیں، بولے ارے مردی چنا آن تو کیا ہو رہا، بولے تو نہیں، بولتی کہتے نہیں حضرت ہمارے میاں آئے تو میں بھی گئے جیسا دکھ رہا، لہٰذا آنا ہی نہیں، بلا لیے تو۔ جان سب کو پیاری ہے میرے بھائی، لیکن ایک ذات جس نے اپنی زندگی اپنی جان لٹائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پوری دنیا سے عشق ہے، اگر محبت نہیں تو سرکار سے نہیں ہے سر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، پوری دنیا تمہاری ہے اگر سرکار کی محبت دل میں ہے۔ آج عاشقوں درود پڑھو بولو جا کے یہ لچر عاشقوں کو، یہ جوروں کے عاشقاں ہیں لوگ، نہیں تو لیلاؤں کے عاشق ہیں، سرکار کا عاشق بولتے جی اس کو، منہ میں سے بو جا رہی۔ مسجد میں پیاز کھا کے آنے کی اجازت نہیں، کیوں؟ مسجد کا ادب ہے، اس لیے سرکار کے نام کا بھی ادب ہے، نہیں ہے؟ بولا ایک بادشاہ تھا، میرے کو نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بادشاہ اپنے غلام کو بلاتا تو پورے نام کے ساتھ بلاتا تھا، محمد فلاں آئیے بول کے۔ ایک دن بادشاہ کیا کرا، غلام کو ڈائریکٹ نام سے بلا دیا، تو غلام کو ذرا بے چینی شروع ہو گئی کہ جو ہے پورا نام نہیں پکار کے آج ہاف میں بلائے، نو ناراض ہے کہ کیا ہے کہ پہلے دن گیا ایڈجسٹ کرا، دوسرے دن اب بولنا چاہ رہا، بادشاہ ہے بولیں گا بھی کیا، آخر میں بادشاہ سلامت بولے کیا ہے میاں تھوڑے دن سے تم خفا دکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ تو بولے بادشاہ آپ ہمیشہ پورے نام سے پکارتے، پرسوں آدھے نام سے پکارے، میں ذرا بے چین ہو گیا، اور آپ کے نام سے جب محمد نکلتا میں بڑا خوش ہو جاتا، اور آپ نے مجھے نہیں پکارا۔ تو بادشاہ نے کہا میاں میں جب وضو سے رہتا ہوں تبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں، وضو سے نہیں تو نام بھی نہیں لیتا۔ اور یہ صاحب نور رسالہ تیرے منہ میں پڑی ہے پاشا، پہلے وہ تھوک تو منہ کا وضو کر۔ اور میرے کو ملال کیا بات کا ہے، عورتوں کو دیکھ کے نعرے مارتے کیا، ہماری عورتیں ہیں، تیری بہن نہیں ہوگی کسی کی تو ہے نا، بھائی وہ گزرا نہیں، میں ٹھہرتا ہے نہیں، اس کو انتظار، اس کو عشق یاد ہی نہیں آتا، برقع دیکھے گی یاد آیا تھا، نعرے تک دے 4 منٹ جائیے۔ اور ہماری عورتیں بھی کوئی کم نہیں ہیں، گاڑیوں پہ تکیاں مار کے ماشاءاللہ ایسا جاری گاڑی بس اب پوچھو نہ کو، وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی۔ پرسوں ہمارے بچوں کو پڑھا رہا تھا، بچیوں کو،
تو میں ان کو یہی بات بولا کہ دیکھو بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان اگر کسی پر ہے تو عورتوں پہ، سب سے بڑا احسان۔ اب آپ بولیں گے یہ کیا ہے مول صاحب، تم پارشیلٹی کر رہے ہیں کیا؟ عورتوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو عزت دی، فرمایا کہ یہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے، انہیں بہن ہے تو تمہاری جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بیٹی ہے تو گھر کی روٹی رحمت عزت ہے، ماں ہے تو جنت ہے، بیوی ہے تو سکون ہے۔ قرآن میں آیت ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، سکون ہے۔ یہ سسروں کا کام ہے بیٹیوں کو سکون بنا کے بھیجنا، تربیت دینا۔ اللہ سکون ہی بنا ہے، اس لیے بھیجے، عزت مل گئی۔ اور حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جب تشریف لائے، کیسی عزت، پورا گھر بحال غربت میں پڑے ہوئے تھے، بکریاں ہیں، ایک طرف کا چمڑا دوسری طرف میں جا کے لگا ہوا ہے حضرت حلیمہ کی بکریوں کا۔ جانے کے بعد آپ کے شوہر نے کہا دیکھو بھوک سے بے چین ہیں ہم لوگ، میں ذرا جا کے کچھ لاتا ہوں۔ تو آپ بولے ضرورت نہیں ہے، ذرا گھر کا حال دیکھیں گے، بیٹھو بیٹھو، دیکھو معجزہ دکھتا، ذرا کرامتیں شروع ہوتے، ذرا ٹھہرو۔ عشق میں ڈوبے ہوئے تو کیا نظر آئیں گا، بولو ٹھہرو جی ٹھہرو، روک دیے۔ رکنے کے بعد جو نظارے دکھے، اللہ اللہ، دائی حلیمہ فرماتی میرے بکریاں ہڈیاں جن کا میرا پورا علاقہ مذاق اڑاتا تھا، وہ ہڈیوں والی بکریوں میں ایسا گوشت کہ پوچھو مت، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ میرے شوہر کو میں نے برتن دیا اور کہا اس سے دودھ لیتے جائیے، فرماتی ہے گھر کے برتن ختم ہو گئے، بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ بولے یہ ہے، بولے ہاں یہ۔ اب دائی حلیمہ کیا کر رہے ہیں، اپنے شوہر کو جا کے بولے دیکھ رہے بچے کی برکت ان سے ہے، ان سے ہو رہا ہے۔ اب رات سوئے بڑی مشکل سے، صبح اٹھتے ہی پوری زمین کا حال یہ تھا، پہلے بنجر زمین تھی، اناج دینے کے قابل نہیں تھی وہ زمین، حالانکہ وہ گاؤں تھا مگر زمین بنجر۔ صبح اٹھنے سے جب اٹھے بیشتر فجر کے وقت، وہ لوگ نگاہیں پھیر کے دیکھے تو ہریالی آ گئی، پوری بنجر ختم۔ بولے یہ کیا ہے، تو حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی، سارے لوگوں کو جمع کر لیے، بولے ادھر آؤ آؤ آؤ، سب آ گئے۔ بولے آج تک ہمارے کبھی زمینوں پہ ہریالی ہم دیکھے؟ بولے نہیں دیکھے۔ بولے آج یہ جو دیکھ رہے رونق، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے تم نہ بولیں گے تم نہ کچھ تو بھی کرے ہوں گے، نہیں، ان سے ہیں، ہم کو بھی سکھا رہے ہیں، تم سے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ان سے ہے، ان سے ہے، صدقہ انہی کا ہے تو مل رہا، ورنہ یہ سب ان سے۔ میں آپ کو جمعہ میں بھی بولا، تقریباً 12 مہینے میں سرکار اس قابل تھے تیر کمان چلانا، سمجھ رہے؟ یہ آ گیا تھا ہمارا بچہ، مار 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 دیا، سمجھ رہے؟ وہاں پہ جو ہے سرکار 12 مہینے میں تیر کمان چلائے، انہوں موبائل فون پہ مار رہے، مار مار مار، وہاں مر رہا بھی نہیں ہو رہے۔ ارے میں یہاں گھسو، بولا بولے ترے گھس گیا، آپ کیا کریں گے؟ بولا اللہ کے رسول تیر کمان چلا رہے۔ دائی حلیمہ فرماتی دیکھو آپ امانت ہے، بات کرے گی گھر سے باہر مت جاؤ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت سرکار کو لے کے آئے، 8 دن گزرے تھے، کچھ عورتیں آ گئیں دائی حلیمہ کے پاس، آ کے بولے کیا ہے تمہارے، تمہیں پیسے بہت آ گئے ایسا دکھ رہا۔ کسی کو کسی کی ترقی برداشت نہیں ہوتی، اور کونین کی دولت جس کے گھر میں آ گئی تو پھر تو برداشت ہی نہیں ہوں گا نا۔ جس کے صدقے میں کائنات بنی وہ آ گیا وہاں پہ تو بے چینی بڑھ گئی سب کی۔ بولے زمین بول رہے ہیں ان کی وجہ سے، بولے کتنا تو بھی پیسہ دے کے بھیجے آخر وہ لوگ وہاں سے۔ بولے میرے کچھ نہیں ملا، جو ملا بس میرے روزگار کے لیے ہے۔ بولے پھر رات میں بھی تم لائٹاں جلا کے رکھ رہے ہیں تمہارے گھر کی، یہ کیا قصہ؟ لوگ ہمارے پاس یہ ہوتا سوئے تک جلاتے، سونے کے بعد بجھا دیتے، اور تم جو ہے سوئے تو بھی جو ہے جلا کے رکھ رہے ہیں، ہم رات میں دیکھ رہے ہیں اپنے گھر سے نکل کے تمہارا گھر روشن۔ بولے وہ روشنی نہیں ہوتی، میرے محمد کا نور ہے، وہ نور ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ وہ اشعار ہیں جو حسان ابن ثابت نے منبر رسول پر کھڑے ہو کے پڑھے۔
مدینہ منورہ پڑھ کے بیٹھ گئے. جبریل علیہ السلام آئے, بولے یا رسول اللہ ابھی کون پڑھ رہے تھے, کیا پڑھ لوگ نہیں معلوم؟ سب معلوم, مگر ان کی زبان سے نکال کون پڑھ رہے تھے کیا؟ بولے حسان پڑھ رہے تھے, میری تعریف میں پڑھ رہے تھے. بولے اللہ اتنا خوش ہوا ہے وہ سن کے, اللہ کا حکم ہے دوبارہ پڑھا جائے, سمجھے, دوبارہ پڑھا جائے. آخر کیا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ کے جیسا حسین خوبصورت حسن والا ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا, نہ قیامت تک کوئی دیکھے گا. دونوں ہیں, نہیں دیکھ سکتا, اب ختم ہو گیا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے نہ جنا نہ جنے گی. ایمان دے کرے, جنا نہ جنے گی. خلقت مبرأ من کل عیب, گویا اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ایسا بنایا. آئینے کے سامنے ٹھہر گئے, میں دیکھ لے رہا آئینہ, سمجھو یہ شملہ ذرا ایسا جانا تھا, ایسا جانا تھا, ایسا بن لے کے آیا. ابھی جب سے یہ ہمارا بننا شملہ بہت پریشانی ہمارے سلسلے کا, ایزی نہیں بنے جاتا ہوں, بہت تکلیفوں سے بننا پڑتا اس کو. اب بن رہے ہیں تو ہم ایسا جانا, آئینہ دیکھتے کہ جیسا خود کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. ارے داڑھی ایسی دکھ رہی, منہ ایسا دکھ رہا, چہرہ. اب اگر کسی انسان کو بولے تم اپنا چہرہ کیسا چاہ رہے ہو, گورا رہنا, وائٹ, اوکے, آنکھ کیسے چاہ رہے ہیں ایسی, ناک کیسے چاہ رہے ہیں ایسی. خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے آپ کو ایسا تیار کیا ایسا تیار کیا کہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء, گویا آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے آپ کو بنایا کہ آپ میں کوئی عیب نہیں, نہ کوئی نکال سکتا قیامت. ایک کافر انسان تھا, وہ ایک دن مدینے کے راستے میں بیٹھا, مکے کا واقعہ ہے, مکے میں راستے میں بیٹھا ہوا تھا وہ بچہ, اس کی نظر سرکار پہ پڑی, چہرے کا عاشق ہو گیا, اور روز جانا راستے میں بیٹھنا, بس سرکار کو دیکھتے رہنا. ایمان نہیں لایا, دیکھنا بس دیکھتے ہی رہنا, جہاں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے جانا. تو ایک دن اس کو پکڑ لیے صاحب, کیا ہے کیا قصہ, تو پیچھے لگ گیا کہ مسئلہ کیا ہے تیرا. تو جواب میں وہ بولے جہاں جہاں سرکار کی خوشبو لے جاتی وہاں وہاں چلے جاتا ہوں, میں ایسی دیوانہ ہوں بھائی, جا رہا ہوں بس جا رہا ہوں. بولے اچھا آپ سمجھا ہے کہ نہیں, تم ذرا لمٹ میں رہنا. پھر گھر والوں کو معلوم ہو گیا اس کے کہ یہ سرکار کی دیوانہ ہو گیا, قید کر کے رکھ دیا, بند کر کے رکھ دیا. بند ہونے کے بعد بیمار پڑ گیا. اکثر ہم عاشقہ معشوقہ میں سنتے ایسے کہانی, مگر یہ عشق آیا کہاں سے کس کو بھی نہیں معلوم. آپ کا تو سوڈا واٹر ہو گیا عشق, نہیں ایک سیکنڈ میں عاشق رہ رہا, دوسری سیکنڈ میں طلاق طلاق طلاق. یہ کیا ہے, شادی بھی وہی اسپیڈ سے ہو رہی, طلاق بھی وہی اسپیڈ سے کٹ مار کے نکل جا رہا بیچ زندگی. نہیں بولے تو بچی بول رہی نہیں اب تو کوڑ بھی بول دی, کھلا دے دیتی ہوں, وہیں چلے جاتے. پہنچ گئے, کیا ماجرا, تو بیمار پڑ گئے. طبیبوں نے کہا کہ اب اس کا وقت آخر ہے, اس سے اس کی آخری خواہش پوچھ لو اور وہ کر دو, اب یہ بچنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, اب ختم ہو جائے گا. تو اس کے باپ نے اس سے کہا کہ آخری تیری آخر خواہش ہے کیا؟ تو بولے جس دیدار سے روکے جو میری دوا بن گئی تھی, سمجھے, جو دیدار میری دوا بن گئی تھی تم لوگ اسی سے روک کے رکھے اس لیے بیمار ہو گیا. بولے وہی دوا دکھا دو, وہ دیکھنا ہے, بس چہرے کا دیدار ہو جانا ہے. سرکار کے پاس پیغام بھیجے تو سرکار بھی یہ نہیں بولے میں نہیں آتا بول کے, سرکار چلے گئے ملنے کے لیے. سرکار جب گئے تو سرکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, دیوانوں پہ ایسا بس ٹکرا, اور تکتے ہوئے کہا وہ کلمہ پڑھائیے جو کلمہ پڑھ کے لوگ آپ کی غلامی میں آ جاتے. تو سرکار نے کلمہ پڑھایا اور کلمے کے ساتھ ہی اس کی شہادت ہو گئی, ختم ہو گیا انتقال. تو ایمان اور عشق جو ہے ایسا سرکار سے محبت, سرکار کا نام, سرکار کی باتیں. دائی حلیمہ کے پاس بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب اصرار کرنے لگے امی جان میں جاتا ہوں گھر میں نہیں رہتا, باہر جاتا. کہاں جاتے؟ تو بولے میری بہن میرا بھائی کہاں جاتے؟ جنگل میں جاتے. کیا کرتے؟ بکریاں چرا, میں بھی چراتا ہوں. تو حضرت آمنہ بولے دیکھو تم, حضرت حلیمہ بولے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو خود آپ کی وجہ سے کھانے کو مل رہا,
آپ گئے تو ہم کیا کریں گے، لہٰذا آپ بیٹھے رہو گھر میں، آتے رہتا آنے والا. ان کا ایمان دیکھو، بولے آتا وہ آنا ہی ہے، تم بیٹھے رہو. سرکار بولے یہ لوگ محنت کرتے، میں گھر میں بیٹھ کے پھگٹ کر رہا ہوں. میں ذرا حیدرآبادی اسٹائل میں بول رہا ہوں، کتابوں میں اردو میں ملتا، میں مفت کی روٹیاں نہیں کھاتا. بولے یہی جملہ ہے لکھا ہو، نہیں کھاتا. تو پھر کیا، میں بھی جاتا ہوں. عمر کیا ہے معلوم، 2 سال. میں بھی کماتا، ورنہ آپ کے گھر کی روٹی نہیں، وارننگ دیے، ورنہ آپ کے گھر کی روٹی نہیں کھاتا. آج نوجوان کیا ہوا، باہر جاتا ہوں. اور تو یہاں کرو پاشا کچھ تو بھی نہیں، جا کے کریے. کیسا کیا ہوگا، کیسا یہ بچوں کا، ان کو کمانے کا ڈھنگ نہیں، زندگی کا طریقہ نہیں. آپ تعجب کرتے. ایک صحابی رسول تھے، وہ جو ہے ہجرت جب ہوئی، مکہ چھوڑ کے صحابہ مدینہ منورہ کو تشریف لائے، تو ان کے مدینہ آنے کے بعد جو مدینے کے صحابہ تھے وہ لوگ بہت بڑا دل کیے، اس لیے مدینے والوں کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے مدینے والوں سے خرید و فروخت کرے تو چکاؤ مت. وہ لوگ بھی اس کا پورا فائدہ اٹھاتے، مگر حکم یہ ہے کہ چکاؤ مت. بات کرو کہ بھائی کچھ کم کر دیجئے، مان لے تو دے دو، اصرار نہیں کرنا. ان سے ادب سے بات کرنا، عام لوگوں سے کرے جیسا ان سے نہیں کر سکتے. یہ ایسا اصول بتائے، طریقہ بتائے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مکے سے جب صحابہ آئے تو مدینے کے جو صحابہ تھے وہ لوگوں نے 2 گھر تھے تو 1 گھر صحابی کو دیا، 1 گھر اپنے پاس رکھ لیے. مکے سے ایسے والوں کو دی. بیویوں میں تک تقسیم کرے، بولے ہم طلاق دے دیتے، آپ ہماری بیویوں سے نکاح کر لو. ایسا نظام تھا. اس میں ایک صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا نام، ابھی آنے سے پہلے پڑھ کے آیا مگر لکھنا بھول گیا ذرا. تو وہ یہ ہوا کہ وہ صحابی رسول نے کہا نہیں، نہ تمہاری بیویاں ہونا، نہ تمہارا گھر ہونا، کچھ بھی نہیں. کیا بھی نہیں. پھر کیا کرتے کچھ، بولے احسان کرنا ہی ہے تو قرض دے دو، کچھ روپیے قرض دو، اور بازار بتاؤ بازار کا. انہوں بولے ارے فری میں دے رہا ہوں نا جی، گھر پھگٹ کا مل رہا تو ہم چھوڑتے، گورنمنٹ دے رہی سو گھر، ذاتی گھر رکھ کے بھی مار رہے ہیں ماشاء اللہ سے. تو اب بولے یہ مل رہا نا لے لو نا. بولے نہیں، پیسے دو، قرض میں لوٹا دو تمہارا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، دے دیتا ہوں، لیکن بازار بتاؤ. بولے بازار فلاں جگہ، یہ ہے پیسے. ٹھیک ہے چلے. صبح ہی گئے اور رات میں آ کے واپس قرض لوٹا دے. بولے آپ کا پیسہ لے لو. بولے یہ کیا ہو گیا قرض ادا. بولے پھر آپ کیسا رہتے. بولے ارے میں کما رہا ہوں، ارے میں تجارت کروں گا. بھائی آپ کو معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں جب جنت کے اندر داخل ہوں گا تو میرے ساتھ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو سچائی والی تجارت کرتے تھے دنیا کے اندر. تاجر کا مقام مسخرہ بنا نہیں ہے، کاروبار بالکل نہیں ہے مسخرہ بنا. بزنس کرنے والا جو ہوتا وہ حلال انداز سے اگر کرے تو سرکار فرمائے میں اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا. اور آج ہمارے بچے کاروبار بولو زیرو، کمانا نہیں، گوا کے آنا سیکھ رہا ہوں. ارے آن لائن ڈالے تو ہو جاتا جی، کل تک 1 لاکھ ہو جاتے. یہ چل رہا کروڑوں روپیوں کا جو ہے سرمایہ لگا کے لوگوں کو میں دیکھا بلڈنگوں کے بلڈنگاں بیچ کے آج جھوپڑیوں میں وہ لوگ اپنی زندگی گزار. پیسہ ماں باپ کا ایسا خرچ ہو رہا. اللہ حفاظت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں میں کماتا ہوں. چلے گئے. تو 2 سال کے عرصے میں حضرت آمنہ کے پاس واپس لے کے گئے تھے کہ آپ رکھ لو اپنے بیٹے کو، ہو گیا. لیکن حضرت آمنہ نہیں مانے. 3 بار ایسا ہوا، پہلی بار، پھر دوسری بار تقریباً 4 سال کے عرصے میں، پھر تیسری مرتبہ تقریباً جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے تھے اس وقت میں. اب بہت ڈینجر ایشو ہو گیا تھا. وہ یہ ہوا تھا کہ پہلا شق صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے کو کھولنا، اس کے اندر سے جو ہے دل نکالنا، وہ جو واقعہ ہوا اس سے حضرت حلیمہ ڈر گئے تھے. بولے یہ امانت ہے، ہمارے پاس رہیں گی اور ایسا کچھ ہوگا تو ہم کیا کرنا. بولے لے جا کے بولے کہ آپ جو ہے اپنی امانت رکھ لیجئے، ان کے ساتھ یہ ہوا. تو حضور کو حضرت آمنہ پوچھے کیا یہ ہوا. ایسی ہوا، یہی ہوا. بولے اچھا ٹھیک ہے، اب رد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کے تھے، دائی حلیمہ چھوٹ گئے. دائی حلیمہ جاتے جاتے بولے اے محمد میرا ایمان ہے آج کل پرسوں یا کئی سالوں میں آپ اتنے بڑے آدمی بنیں گے
کہ لوگ آپ کی کامیابی پہ، آپ کے نور پہ، آپ کے علم پہ رش کریں۔ میری گزارش اتنی ہے، جب بڑے بن جائیں گے تو میرے کو نہیں بھولنا۔ 6 سال رکھ کے اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلائے، اور جاتے ہوئے سرکار کو گزارش کر کے بولے میرا ایمان ہے کہ آپ بڑے آدمی بنیں گے، جب بن جائیں گے میرے کو نہیں بولنا۔ اس وقت سرکار کے ساتھ وہ دائی حلیمہ کے ساتھ ان کی بیٹی شیما بھی تھی۔ تھوڑا یہاں اس کو روک کے ذرا آگے جائیں گے۔ ایک جنگ کا موقع آیا سرکار کے زمانے میں، تو پورے لوگوں کو پکڑ کے لائے، قیدی بنا لیتے تھے، بنا کے لا لی۔ ایک خاتون آئی دروازے پہ دبا کے، سرکار کے دروازے پہ دستک، صحابہ وہاں پہرے داری دیتے تھے، دستک پڑی تو صحابہ الٹ ہو گئے، بولے کیا ہے؟ سرکار کا گھر ہے، تم کیسا آواز دے رہے، کیا ہے؟ تو بولے جاؤ جا کے بولو ان کے بہن آئے بولو۔ اور صحابہ بولے ہم آج تک نہیں دیکھے، بہن ہے ہی نہیں، سب کو معلوم۔ بولے یہ بہن کیا ہے؟ بولے جا کے تم بولو۔ صحابہ جا کے بولے یا رسول اللہ کوئی خاتون ہے اپنے آپ کو آپ کی بہن بتا رہی، ملنا چاہ رہی۔ سرکار بولے کل، تو بہن بولے اب، اور میں تھا مسئلہ، اس لیے اگر آپ کو بھی بہنیں ہیں تو اس کا وہ اثر ایسی طرح تھا، غیر سمجھ رہا نا ایسا۔ اور میں ہی بول رہا ہوں تو میرے کو بھی بہنیں یاد آ رہی، ایسے ہمارے پاس بھی کرا کے ایک سے بڑھ گئے۔ بولے نہیں اب یہ ہونا، بولے ٹھیک ہے۔ سرکار تشریف لائے، پردے میں بالکل، چہرہ نہیں۔ سرکار بولے بولیے کیا بات ہے؟ تو بولے آپ جو ہے کچھ لوگوں کو آپ کے لوگ وہاں سے پکڑ کے قیدی بنا کے لائے۔ بولے ہاں لائے، اس میں میرا شوہر بھی ہے، میں اس کی رہائی چاہ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا بنیاد پہ رہائی کرنا؟ تو بولے میں آپ کی بہن ہوں، لہذا میرے شوہر کو چھوڑ دیں۔ تو آپ بولے کون سی بہن؟ معلوم ہونا نا جی بہن کون سی ہے، کون سی بہن؟ تو اب آپ نے پلٹا کر کہا میری ماں سچ کہتی تھی تم سے کہ تم جب بڑے ہو جاؤ، تم جب امام الانبیاء بن جاؤ تو ہمیں مت بھولنا، اور آپ ہم کو بھول گئے۔ سرکار کا سننا تھا میرے عزیزوں، اپنی اوڑی ہوئی چادر، جس چادر کی کملی کی بھیک ہم مانگتے، اے آقا آپ کی کالی کملی کا سایہ ہمیں دے دیجیے، وہ چادر سرکار اپنے جسم سے اتارے اور اس کو زمین پر بچھا دیا۔ سروں پہ رہنے والا تاج زمین پر بچھ گیا اور فرمایا یہاں بیٹھو، تمہاری جگہ یہ ہے، تمہارے احسانات ہیں میرے اوپر۔ میرے والد صاحب ہمیشہ ایک بات بولتے ہیں، ہم چھوٹے رہے جب سے سنتے آ رہے، میاں اگر کبھی کوئی پریشانی رہی، چھوٹی بڑی جو بھی ہو، کوئی غلطی سے ایک گھٹ پانی بھی پلانے والا آپ کو مل گیا، آخر سانس تک اس کے احسان کے شکر گزار رہنا، احسان مند ہو جانا۔ اور پھر فرماتے کہ وہ پریشانی کا عالم میں انہیں جو آپ کی مدد کرا، آپ اس کا پوری زندگی بھی کچھ کر دیے تو بدلہ نہیں لوٹا سکتے۔ اللہ کے رسول بچھا کے بٹھائے، بولے بھائی کے گھر کو بہن آئی، اور ایک آدمی کی اگر رہائی کی بات ہے تو ایک کہیں کو تمہارے پورے قبیلے کو رہا کر دو، سب کو لے کے جاؤ، خوشی خوشی کھاؤ۔ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ مانو یہ لوگ گئے نہیں، پلٹ کے آ گئے، آ کے بولے جب بھائی اور بہن کے ایسی محبت ہے تو پورا قبیلہ آپ کے اوپر ایمان لانا چاہ رہا، لہذا کلمہ پڑھا دیجیے اور آپ کی غلامی دے دیجیے، پورا قبیلہ اسلام لانا۔ جب رشتے ادا ہوتے، حق ادا ہوتے آپس میں، ایسا انقلاب آتا، بچوں میں بھی آتا۔ آج پھپھو سے نہیں ملنا، پھپھا کو سلام نہیں کرنا، خالہ سے نہیں ملنا، چچا سے نہیں ملنا، ارے بابا کی جاگیر۔ رشتے جب بنا لیے، تم نظام بنا ہوا ہے تو بچوں کو طریقے سکھاؤ، جھک کے سلام کرنا سکھاؤ، ادب سکھاؤ، ہاتھ کا چومنا سکھاؤ، پیشانی کا بوسہ بتاؤ۔ یہ آج بچوں میں ہے نہیں، آپ دیکھو نہیں ہے۔ میں گزشتہ بھی جمعہ میں بولا، ماں باپ کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے بچے، ہم کرتے تھے، ہم کو کرایا جاتا تھا، استادوں کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ آج غلطی سے ماں باپ کی چپل کو سیدھی کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں ایسا مار رہا، 6 گئے جیسا جاری بابا کی چپل پر اٹھا کے مارے، ہر آدمی دھونی بن رہا، کیسا ہوتا ہے؟ عزت ادب، ان کی چیزوں کا ادب نہیں ہے، کچھ بھی کر لو، کیسا بھی کر لو، کیا ہے؟ میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد ان کی چیزوں کو ایسی حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں، اس پہ دھول آنے نہیں دیتے، بار بار پوچھتے رہتے کیا یہ میرے بابا کا ہے، میرے بابا کا ہے۔ اتنا کہ کو ہمارے سلسلے کے حضرت عاقل صاحب کی اینک ہے، وہ ہمارے ایوان میں رکھی ہوئی رہی تھی، ہمارے خانقاہ میں۔
آپ یقین نہیں کرتے، ہمارے حضرت جب بھی آتے اس کو دیکھتے رہتے، جو جو رکھا ہوا ہے حضرت کی چیزاں، بولے اس پہ دھول نہیں آنا، یہ ہمارے والد صاحب کی ہے، والد صاحب کی قفل ڈلے ہوا ہے روم کو حضرت کے آج تک بھی، کتابیں حضرت کی ویسی نہیں چھیڑتے، پڑھنا کیا ہے کچھ کام کی رہے تو صرف حضرت ہی لے لیتے پڑھ لیتے رہتے۔ اب آپ بولیں گے کیا میوزیم بنا رہے کیا؟ نہیں، بلکہ وہ چیزیں ویسی ہیں ادب کے ساتھ، ہر چیز کا ادب ہے۔ آج بے ادب ہو گئی اولاد، باپ کی عزت نہیں، ماں کا ادب نہیں، جھڑکیاں تو ایسے دیتے کہ پوچھو مت۔ حضرت حلیمہ فرمائیں کہ میں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ان کو غصہ کرتی تھی، مگر سرکار نے کبھی مجھے پلٹ کر جواب نہیں دیا، بلکہ سرکار نے ہمیشہ میرے ساتھ محبت بھرا سلوک کیا۔ رات سوتی تو سرکار کی خدمت کرتے تھے، سرکار خدمت کرتے تھے، پیر دبانے چلے آتے۔ حضرت حلیمہ بولتی نہیں آپ امانت ہے، آپ ایک دایا ہے، ماں نہیں ہوتی ہے، دودھ پلانے والی، خدمت گزار، کام کر کے پیسے لینے والی ہیں، نوکرانی کو آج ہمارے بچے عزت دیتے ہیں، باپ ماں ایک نوکرانی بنی ہوئی ہے۔ نوکرانیوں سے بھی گرا ہوا سلوک آج کا مسلمان اپنی ماں کے ساتھ کرتا، اور سرکار اپنی دایا کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے پیر دبا رہے ہیں۔ آپ فرماتی نہیں آپ مت کریے، سرکار فرماتے مجھ پر حق ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ چھاتی کا دودھ کوئی عام آدمی پلاتا جی؟ بولو، وہ اونٹ کا دودھ دے رہے تھے، دنیا کا مہنگا بتایا، گدھی کا دودھ ملتا، کس کا دودھ ملتا، آخری قیمتیں ہیں وہ لوگوں کی، آپ اندازہ لگاؤ۔ میرے عزیزوں، حضرت حلیمہ چھوڑ کر چلی گئی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپسیٹ رہنا شروع کرے، غم زدہ۔ انہی حالات میں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو سفر پہ لے کر گئی، وہیں پر آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماں کی دعا کا اثر آپ کو سمجھانا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو اپنی جگہ سمیٹ کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت آمنہ اپنے آخری وقت میں اپنی غلام، اپنی خادمہ سے کہتی ہیں کہ ام ایمن، میں ایک ایسی ہستی کو اس دنیا کے اندر چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نور پوری دنیا میں پھیلے گا، اور پوری دنیا انہی کے نور سے منور ہو جائے گی، چمکدار ہو جائیں گی، یہ تم دیکھنا۔ انہی آخری کلمات کے ساتھ سرکار جدا ہوئی، سرکار کی والدہ جدا ہوئی، اور سرکار فرماتے کیا ہیں، اپنی امی سے کہہ رہے ہیں گلہ، پہلا گلہ ایک بیٹے کا، سرکار کا اپنی ماں سے فرسٹ گلہ ہو رہا، کیا بولے معلوم؟ اماں آپ تو جا رہے، میرا قصور بتا کے جاؤ، میں پیدا نہیں ہوا، میرا باپ اس دنیا سے چلے گئے، اور میں پوری زندگی یتیمی کا داغ لے کے زندگی گزارا، اور جب ماں کا سایہ ملا تو آپ کے ساتھ رہنا نہیں ملا، ایک دایا کے پاس چلے گیا اور وہاں رہ کر گزارا کر لیا۔ جب ان سے دل لگا، ان سے قربت بڑھی، ان سے محبت ہوئی، انہوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب آپ کے ساتھ تھا، آپ بھی چھوڑ کے چلے جا رہے، میرا قصور تو بتاؤ کہ آخر کیا ہے؟ ارے اتنا سب ہو رہا میرے ساتھ، کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی منشیت تھی، اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا کہ سرکار پر کسی کے احسان نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر ماں کے بعد عبد المطلب، آپ کے دادا آپ کی ذمہ داری لیے۔ یہ دور ایسا تھا دادا اور پوترے کا کہ پورے چچایا جل کے راکھ ہو گئے تھے، وہی وقت تھا۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ لوگوں کی دشمنی جو سرکار کے لیے تھی وہ نبوت کے بعد تو ظاہر ہوئی، مگر سرکار سے یہی دور سے دشمنی رکھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ سرکار ہے میاں، محفل میں داخل ہو گئے تو عبد المطلب جگہ سے اٹھ جاتے تھے، ان کو معلوم تھا نا کون ہے، بول کے دادا اٹھ جاتے تھے، اٹھ کے اپنی جگہ پہ بٹھا کے آپ نیچے بیٹھ جاتے تھے، تو یہ لوگ بے چین ہوتے تھے، بولے یہ کیا کر رہی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا تھا کرسی کی لڑائی شروع سے آخر تک، یہی کرسی جا کے حضرت حسین پہ جا کے ٹھہر گئی، اور وہ گیا تو آج بھی لڑ لے رہی، میرا تیرا، تیرا میرا، تیرا میرا۔ میرے عزیزوں، وقت گزرا نہیں، عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے آخری وقت میں محاسبہ کیا، میرے کتنے بیٹے ہیں؟ اتنے بیٹے، یہ سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کون رکھ سکتا؟ بولے ابو لہب جلتا آپ سے، نکو دے سکتے تھے، نو نہیں دی۔ کیا کیے؟ حضرت ابو طالب کا انتخاب کرے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، اور رشتے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب سگے بھائی تھے، ابو جہل سوتیلا چچا تھا،
وہ بھی فرق ہے. تو ابو طالب کا انتخاب کر کے رات میں بلا کے بولے دیکھو میرا وقت ختم ہو گیا، میں جا رہا ہوں، اب محمد تمہاری امانت ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے اچھا برا سب دیکھ بھال تمہاری ذمہ داری، لہذا میں جا رہا ہوں. انہی باتوں کے ساتھ آپ کے جسم سے روح چلی گئی اور آپ اس دنیا سے چلے گئے. سرکار کو پھر ایک صدمہ لگا، بولے انہوں آئے تھے، انہوں بھی چلے گئے. اب لے دیکھے چاچا کے اوپر ٹکے ہوئے تھے مسئلہ. اب چاچا کتنے دن بیٹھنا بھتیجے کو لے کے؟ 8 دن 10 دن 1 مہینہ، ایک وقت گزر گیا. اس کے بعد آپ فرمائے نہیں اب میرے کو جانا ہے تجارت کے لیے. تو آپ نے کہا نہیں آپ نہیں جانا. بولے کئی کو؟ بولے وہی سفر پہ جا کے بابا چلے گئے، اماں چلے گئے، ہاتھ رکھے سو دادا بھی گئے. بولے اب آپ ہی سے آپ بھی گئے تو پھر میں کہاں جاؤں، لہٰذا آپ نہیں جانا، راستہ روک دیے. تو سرکار کو ہی ساتھ لے کے چلے. میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بولا تھا توریت، زبور، انجیل یا اس سے پہلے جو کتابیں صحیفے نازل ہوئی ان سب میں سرکار کا ذکر تھا. اس کی دلیل تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے سفر پہ اپنے چچا کے ساتھ گئے تو اچانک ایک راہب عیسائی پادری آیا اور آ کے بولا آج یہ پورے قافلہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کی دعوت ہے، آ جاؤ میرے گھر کو آ جائیں گے. وہاں کا قصہ سنا. اب ہمارے پاس بھی بیگم کو پوچھنا پڑتا پھر بلانا ہے تو بھائی کیا ہے بولو، نہیں بولے تو پھر اپنے کچھ نہیں ملے گا. بولے کہ آپ سب لوگ آ جانا. ٹھیک ہے. دعوت میں گئے پورے ماشاءاللہ بیٹھ کے دیش سوت رہے ہیں، پوچھو نہ کو. بیچارہ نے عیسائی دیکھ کے بولا بھائی جس کے لیے دعوت دی ایسا تو کوئی نہیں دکھ رہا اس کے اندر. جا کے بولے آپ نا پورے آ گئے نا کوئی رہ گئے؟ بولے ایک بچہ ہے ہمارے ساتھ، ان کو سامان کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑے رہے اور ہم آ گئے کھانے کے لیے. بولے دعوت ہی چن کے واسطے تھی ہے، یہ دعوت ہی چن کے واسطے ہے. اور ان کے دیکھو آپ وہ وقت بھی جو ہے سرکار کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ ہاں میں تو اپنے رزق کو جب اٹھاتا ہوں اسی سوچ کے ساتھ اٹھاتا ہوں اللہ میرے مقدر میں یہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ لکھا، ورنہ ہمارے عمل ہمارے کاماں کرتوتا اس قابل نہیں ہے کہ ایک نوالا بھی حلق سے اتار سکے. کیا کریں؟ بولے ان کو بلاؤ. تو حضرت ابو طالب چچا تھے تو آپ بولے کیوں کیا کام ہے ان سے، کیا ہے؟ تو بولے جو جھاڑ کے نیچے آپ لوگ قیام کریں، میں اپنے بچپن گزار دیا اور مجھ سے پہلے والے لوگ بھی یہی بولتے کہ کبھی اس پہ ہریالی نہیں ہے. آج آپ لوگ جس جھاڑ کے نیچے ٹھہرے یہ وہی جھاڑ ہے اور ایسا ہرا بھرا ہے کہ پوچھو مت. تو بولے اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو بولے ہم اپنی کتابوں میں پڑھے کہ آخری نبی اس جگہ پر تشریف لائیں گے اور ان کے آنے سے یہ جھاڑ جو سوکھا ہوا ہے خشک ہے ہرا بھرا ہو جائے گا. تو لہذا وہ آخری نبی ہیں، ان کو ایسا لے کے نہیں پھرنا، ان کی حفاظت کرنا. کون بول رہا؟ وہ عیسائی بول رہا. سرکار کا طریقہ سمجھا رہا، ایسا رہنا ویسا کرنا. آج یہ قوم کو ہم بولے تو مسجد میں سے کر جمعے کو نہیں آتا میں دوبارہ مول صاحب تم نکو باوا وہاں مول صاحب اچھے ہیں. انہوں کیا بولتے بولے تو ذرا انہوں جو بھی بولتے سننے نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، وہیں بیٹھتا ہوں جا کے. آج ویسی چھوٹے مسجدوں کا میں جس دن بھی جمعہ نہیں پڑھایا سمجھو یہاں پہ کوئی دوسری مسجد میں نماز پڑھا، ایک دن میں 3 مسجدیں بدل دیا خالی وہ خطبہ سن کے. آخر میں وہ شمع ٹاکیز کی روڈ پہ جا کے نماز پڑھا میں ایک جگہ، وہاں پہ بھی جماعت ٹھہر رہی تھی تو بھاگ کے جا کے پڑھا. اب ٹھہرتے میں بول رہا ہوں میں لوگوں کو بولتا ہوں خطبے کے وقت آ رہے بولے کہ اپن ہی چل پہ ہوئے، مگر 3 مسجدیں بدلنا پڑا. وجہ کیا تھی؟ عربی خطبہ پڑھ رہے پڑھنے نہیں آ رہا. ایسے اماموں کو لا کے رکھ رہے مسجدوں اپنے کی ہوگا کیا بولنا بولا. بہرحال یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال کی عمر سے کاروبار اسٹارٹ کرے، تجارت مین بزنس میں اتر کے چچا کا ساتھ دیتے دیتے اون ذمہ دار خود کے خود رکھوالے سمجھو، جو کرا اپنے آپ سے کرا نہیں. تو وہ والا مومنٹ سرکار کا 11 سال سے شروع ہوا. 11 سال تک چچا کا ساتھ دیتے تھے، ایک کے بعد ایک جو مسئلے ہیں. 11 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کیے تو تقریباً حضرت خدیجہ سے نکاح ہونا اور پھر یہ زندگی کا مرحلہ آگے بڑھنا یہ سب ایسے چلا. اور تجارت کیسی؟ اصول پسند، دینا پڑا تو زیادہ دے دیتے تھے.
اور لینے میں بھی کبھی چھوٹ کر دیتے تھے، بہترین تجارت، اور اللہ اسی ہاتھ میں برکت رکھا تھا کہ پوچھو مت۔ یہی برکت حضرت خدیجہ تک پہنچائی، کنیکشن ایسا تجارت سے۔ حضرت خدیجہ کو واہ 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 کیا پیسہ بھائی، واہ، یہ بچے پورے دیوانے ہیں پیسے والی جو روح ہونا بولے والی۔ یہ لوگ حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھے تو کانا بہرے ہو جانا، یہ لوگ آنکھوں سے خون نکلنا۔ باوا پیسے والے بادشاہ تھے، ان کا انتقال، باپ کا پیسہ پورا حضرت خدیجہ کے پاس۔ شوہر کا انتقال ہوا تھا، بیوہ تھیں آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کا بھی پوری جائیداد آپ کے پاس۔ کتابوں میں آتا حضرت خدیجہ ہاتھ بھی ایسا ہلاتی تو نوکر بھی ہلتے تھے، کہتے محل میں خادمی ادھر سے ادھر، کیا آرڈر ملتا کہ بھاگیں گے رے بھائی، بلکہ یہ آج پولیس اسٹیشنوں میں مقبرہ جا کے بیٹھتے تھے وہ ویسا، یہ تو گاڑیوں کے جا کے ایسا ٹھہرے ہوئے رہتے جا، میں دیکھتا ہوں صاحب ایسا۔ وہ غلامی اچھی تھی نہیں، یہ غلامی کیا ہے، زندگی برباد کرنے کی، مقبریاں کر لیتے۔ آج نوجوان بچے یہ کرتے، مقبریوں میں زندگی برباد۔ بہرحال حضرت خدیجہ کے پاس آپ کا غلام تھا میسرہ، یہ بہترین عاشق بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کی وجہ سے حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ کیا قصیدے پڑھا ہے سرکار کے آپ کے سامنے، بابا والا شان والے سرکار ہے تو پڑھیں گا بھی، عاشق ہے کیوں نہیں پڑھیں گا، بولا جا کر کیا کہا، وہ تو چھوڑ دو، پہلے یہ سمجھو حضرت خدیجہ چاہتی تھی کہ تجارت کسی اچھے آدمی کو دیں، تو میسرہ نے پیغام بھیجا حضور کے پاس، سرکار بولے ٹھیک ہے اچھی بات۔ حضرت خدیجہ فرماتی میں سرکار کو پہلی مرتبہ جب دیکھی تھی، میں اپنے گھر کے اپنے محل کی اونچائی پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے جتنے لوگ ہیں دھوپ میں تپش میں تڑپ رہے ہیں، سب دھوپ میں ہیں اور سب کے جسموں سے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ ایک شخص اونٹ پہ سوار ہو کر میرے گھر کے قریب آیا، جس کے اوپر ابر کا سایہ ہے، سب پہ دھوپ ہے، ایک پہ دھوپ نہیں ہے۔ میں بولے آخر یہ کیا تو نہیں ہے، پہلی نظر جو تھی وہ یہی تھی۔ فرماتی ہے کہ میں تعجب میں پڑ گئی، سب پہ دھوپ ہے، بازو والا دھوپ میں ہے، انہوں ہی دھوپ میں نہیں ہے۔ تو میں نے میسرہ سے کہا یہ کیا ماجرا، تو میسرہ نے کہا کہ اے اماں جان، یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ابھی نبی نہیں بنائے گئے سرکار، پورا پروٹوکول نبی بنے تک تھا، نبی بنتے ہی پروٹوکول ختم کر دیا اللہ نے، ابر غیب دھوپ میں آ گئے، سب تکلیفوں میں آ گئے۔ کیوں؟ کل کے دن امت نے بولا سرکار کو تو ابر تھا، سرکار کو تو یہ تھا، سرکار کو تو تم سب برابر ہے پاشا بول کے کر دیے، تکلیف اٹھانا نا دین کے مسئلے۔ مسجد کو آ رہے کانٹی چپ گئی، تو وہ سرکار کے وقت تو رستے صاف تھے، ہمارے کو چپ گئی، ایسا نہیں بولنا بلکہ ہم یہاں کیا کریں، سرکار کو پہلے ہی کانٹوں بھرے راستے سے گزارے، بعد میں پھر آپ کا نمبر لگا۔ اور ماشاءاللہ جب جو کانٹے تھے آج بھی وہ نہیں ہے، الحمدللہ سرکار کی محنت کے نتیجے۔ حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا میسرہ، آج عورتیں بولتی نا چھوڑ دو میں کر لیتی ہوں، آج جو کرنا ہے میں کرتی ہوں، سیلف کر لیتی ہوں، میں فلاں پڑھی بھی ہوں، میں کر کے بتاتی ہوں، بولتے آج ایسا۔ میں بولوں آپ کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خاتون مثال دیے تھے کاؤنسلنگ میں، فیملی ایشو تھا، تو اس میں ایک خاتون بولے کیا حضرت خدیجہ نہیں کرے، میں بھی کرتی ہوں۔ تو میں ان کو ایک ہی بات بولا، ان کا جو غلام تھا میسرہ، بیٹھو بیٹے یہاں بیٹھتے، ان کو لینے آئے کیا؟ ہاں۔ تو آپ کا جو غلام میسرہ تھا 30 سال حضرت خدیجہ کی خدمت میں تھا، مگر غلام کو جب پوچھے تمہاری ملکہ کا کیا قصہ، تو غلام نے کیا کہا، میں 30 سال خدمت کرا مگر ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اب یہ حساب سے اگر آپ کر سکتے تو پھر اب میدان آپ کا۔ چلیے پھر انشاءاللہ جمعہ کے دن حضرت خدیجہ کے نکاح کے سلسلے میں، جمعہ نہیں سوری ہفتے اتوار کے دن انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد تفسیر رہتی نا، تفسیر کے